الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال فی مقام آخر من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یقیناً رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کچھ پیکیجز اور کچھ سکیمیں رکھی ہیں کہ جن کو صحیح طریقے سے بندہ استعمال کر کے اپنے سابقہ گناہ معاف کروا سکتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کی راتوں کے اندر ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو عزیزان، اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کی حالت کیا ہے؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ مشہور حدیث جس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، اس روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے ارکان اور ایمان کی تعریف بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائیں۔ اب اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو حاجت روا، مشکل کشا اور قادر مطلق انسان جانے، لیکن ہم اس حوالے سے متردد ہیں اور ڈبل مائنڈڈ کیے ہوئے ہیں۔ یہ رمضان کے روزے لے لیں تو ہم رکھتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ میں روزہ تو رکھ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر بے ایمانی کی کیفیت ہے، یہ بے یقینی کی کیفیت ہے کہ بندہ کہے کہ پتہ نہیں قبول ہوں گے یا نہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ کرے گا یا نہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سے دے گا یا نہیں۔ تو یہ اللہ کے حوالے سے بے ایمانی کی کیفیت۔ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ اور اس کے بعد اس کی کتابوں پر ایمان، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، اسی طرح اس کے رسولوں پر ایمان، تمام رسولوں پر اجمالی ایمان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر تفصیلی ایمان اور اس پر زندگی انسان گزارنے، یہ ہے رسولوں پر ایمان۔ اور اس کے فرشتوں پر اس کے بعد ایمان کہ اس کے فرشتوں کو برحق ماننا، اللہ تعالیٰ کے بندے ماننا، اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ان کو ماننا۔ اس کے بعد آخرت کے دن پر ایمان کہ ایک دن آنے والا ہے، ہم دوبارہ اٹھائیں جائیں گے اور اس دن ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اور نیکوکاروں کو ان کی نیکی اور ان کے جو نیک عمل تھے اس کا ثواب اور جزا جنت کی صورت میں ملے گی، اور جو برے لوگ تھے، جن کے برے کام تھے، جن کے برے عمل تھے، ان کو ان کی برے اعمال کا بدلہ جہنم کی صورت میں ملے گا۔ اور سب سے آخر میں اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، یہاں پر بھی ہم ڈگمگا گئے ہیں، ہمارا یہاں پر بھی ایمان کمزور ہوا تقدیر کے حوالے سے۔
ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر مین روڈ پہ بچے کو نہ بیچتا تو اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، اگر فلاں چیز نہ کھاتا تو بیمار نہ ہوتا، اگر یہ نہ کرتا تو یہ مصیبت نازل نہ ہوتی۔ تو یہ تقدیر کے حوالے سے بے ایمانی ہے۔ تقدیر پر اچھی ہو یا بری تقدیر، آپ کے نصیبے میں اچھا لکھا ہو یا برا لکھا ہوا ہے، آپ کے ساتھ اچھا پیش ہو رہا ہے یا برا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ تقدیر میں لکھا گیا ہے۔ اس کو اللہ پر چھوڑ دے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیبے کے اندر لکھا ہے، تو یہ اس پر اگر اچھا ہے تو شکر گزاری کا مظاہرہ کرے، اگر برا ہو رہا ہے تو صبر کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیبے کے اندر لکھ دیا ہے۔ اب دوسری چیز احتساب۔ احتساب کیا ہے؟ کسی چیز کو حاصل کرنے کی نیت ہو۔ روزہ انسان رکھتا ہے تو اس کی نیت یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں گے بڑے روزے دار ہے، لوگ کہیں کہ بڑا حاجی ہے، بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار، بڑا رات کو قیام کرنے والا ہے۔ نہیں، بلکہ انسان کی نیت ہو کہ اس قیام کے ذریعے، اس روزے کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر لوں گا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کروں گا۔ تو معزز سامعین کرام، اگر ایسی ہماری حالت ہے، ہمارا ایمان مکمل ہے اور اس حالت میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اگر ہم یہ روزے رکھ رہے ہیں، تو پھر تو ہم مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ ہمیں وہ پیکج جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ہمیں وہ ملنے والا ہے، ہم اس کے مستحق ٹھہرنے والے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے اور اس طرح اپنی نیت کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان اور خلوص نیت کے ساتھ یہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دن کو روزہ رکھنے اور رات کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔